अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने बताया है कि एक जज का असल काम क्या होता है और जज ने फैसले कैसे देने होते हैं, और सरकारी ओहदों पर बैठे डीसीज, एसपीज, डीआईजीज, आईजीज, उनका काम क्या होता है और उनकी हुदूद क़ुयूद क्या होती हैं। यानी उनके पास इख्तियारात का मतलब ये नहीं होता कि ये पाकिस्तान के लोगों को उठाकर जेलों में फेंकना शुरू कर दें और ये किसी को जवाब देना हो। आप जानते हैं कि शानदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी, उनके 3 MPOs के तहत ऑर्डर्स जारी किए गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, ये जेलों में रहे। फिर अदालत ने मुखालफत की और वहां पे एक साहिब हैं DC इस्लामाबाद, इरफान मेमन। ये इतना तगड़ा शख्स है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को हटा दिया जाए। आप हैरान इस बात पर होंगे कि इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो छीन सकता है, लेकिन वो IG पुलिस और DC इस्लामाबाद को नहीं हटवा सका था। आप अंदाज़ा कर लें कि इनके पीछे हाथ कौन से हैं, कौन सा तगड़ा हाथ इनके पीछे है। जाहिर है ये वही फैसला साज हैं जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो किसी कानून और आइन के ताबे खुद को नहीं समझते। फिर इसके बाद अदालत उसको रोकती रही, उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार देती रही, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि मैं बहुत तगड़ा शख्स हूँ। लेकिन फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक केस उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकर्रर किया कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब उसमें एक तो DC इस्लामाबाद इरफान मेमन, दूसरे SSP ऑपरेशंस शामिल थे, यानी इन दोनों का इसमें नाम आया। जमील जफर SSP ऑपरेशंस थे। तो अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि ये दोनों अफसरान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं, इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनको जेल भेजा जाए, जिसमें DC इस्लामाबाद को 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना भी आयद किया गया है। इसमें सिर्फ DC इस्लामाबाद ने शामिल नहीं है, बल्कि SSP ऑपरेशंस का नाम भी सज़ा पाने वाले लोगों में शामिल है। जमील जफर को 4 महीने जेल की सज़ा और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अब एक तरफ इन लोगों को सज़ा सुनाई गई है, जिसका मतलब वाज़ेह है कि इन लोगों ने फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं किए, बल्कि इन लोगों ने ये फैसले ताकतवरों को खुश करने के लिए किए, किसी के कहने पर किए, इंसानी हुकूक को पामाल किया। यही वह वजह है कि पाकिस्तान में इन अफसरान की कोई इज्जत नहीं करता। कोई इनको छिल्लड़ कहता है, कोई इनको गुंडे कहता है, हालांकि ये कानून के रखवाले कहलवाने चाहिए। उसकी वजह क्या है? जब आपके पास इक़्तिदार आता है तब आपकी रौनत, आपका तकब्बुर इंतहा पे होता है। आप किसी की बात नहीं सुनते, आप समझते हैं कि हम ही खुदा हैं। यकीन माने इख्तियारात का सूरज ढल जाता है, जवानी के बाद बुढ़ापा आना ही होता है और ज़िंदगी जो है वो मौत में जानी होती है। फिर यही जोहला जो हैं ये बाद में किताबें लिखते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लेकिन जब साहिब इख्तियार होते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर SHO मारगला, उनको भी 2 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब इसमें ख़ास बात क्या है नाज़रीन कराम? एक तरफ इनको सज़ा सुनाई गई, इसके फौरन बाद इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ और लिखा गया कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे ताकि फैसले को कलअदम करार करवाया जा सके। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपने जायज़ इख्तियारात क़याम अमन आमा के लिए इस्तेमाल किए। कानून सब के लिए बराबर है, कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अपने फ़राइज़ मनसबी तनदही से अदा करती रहेगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSPs ऑपरेशंस और SHO अदालत के हतमी फैसले तक अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमीशन इस्लामाबाद ने क़याम अमन के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। यानी आप देखें कि औकात नहीं बदली, अकड़ नहीं गई। ये लोग मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, इन्होंने अवामी नुमाइंदों को जेलों में डाला। चाहिए तो यह था कि अदालत का जब फैसला आया तो उसको फौरन हटा देते। और इस्लामाबाद पुलिस क्या लगती है DC की? आप कौन होते हैं उनके बारे में बताने वाले कि वो अपना काम जारी रखेंगे? ये इनकी असल औकात और हैसियत है। और वजह क्या है? वजह वो फैसला साज हैं जिनकी थपकी इन्हें हासिल है, जो 76 साल से पाकिस्तान के कानून को अपने बूटों तले रौंदते चले आ रहे हैं। वही इनको कहते हैं कि डालो तहरीक इंसाफ को जेलों में।
آپ کو کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھ لیں گے عدالتوں کو. تو بڑی بات ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جب نظام مینج ہے, جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ دیا ہے. ناظرین اکرام, کیا اس طرح کی ٹویٹ کر کے ان کی جانب سے, اسلام آباد پولیس کی جانب سے توہین عدالت نہیں کی گئی؟ پھر ڈپٹی کمشنر نے بھی عدالت میں گفتگو کی اور کہا کہ ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ان کے مطابق انہوں نے کوئی غلط ایم پی آرڈرز جاری نہیں کیے. تمام اداروں پر مشتمل کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر 3 ایم پی او کے آرڈرز جاری نہ ہوئے تو امن و امان کی صورتحال بنے گی, لیکن ہم عدالت کا احترام کریں گے. اب یہ سزا تو سنا دی گئی, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ سزا فائنل ہوتی ہے تو یہ سزا یافتہ ہو جائیں گے اور پھر یہ سرکاری عہدوں پر نہیں رہ سکیں گے, ان کو پروموشن بھی نہیں مل سکے گی. ایک جانب یہ سزا سنائی گئی ہے, دوسری جانب یہ سزا معطل بھی کر دی گئی ہے. معطل کیوں کی گئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی, وہ سزا 3 سال سے کم تھی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سزا معطل کر دی تھی. اب اس کی اپیل بھی لگ چکی ہے. اب ایک خاص دورانی ہے کہ اگر سزا ہو 3 سال تک کی تو اس سزا کو فوراً معطل کیا جا سکتا ہے. اس سزا کو بھی, تو اس سزا کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل ہی کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد 1 ماہ کے اندر اندر اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر سکیں گے. اگر ان کی اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں تو آج کی سزا ختم ہو جائے گی, اور اگر اپیل منظور نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل جائیں گے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ فیصلے کی کاپی وزیر اعظم کو بھی بھجوائی جائے. وہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو گفتار کا بڑا غازی ہے جبکہ کردار میں زیرو ہے, اس کو سنیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل سسٹم کام کر رہا ہے, آئیڈیل پولیس ہے, آئیڈیل بیوروکریسی ہے, آئیڈیل ایگزیکٹو کام کر رہی ہے. پاکستان تو امریکہ, یورپ, بلکہ پوری دنیا سے ہی آگے ہے. ظاہر ہے باتوں سے ملک آگے نہیں جاتے, عمل سے ملک جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں. تو اس قسم کے باطونی لوگ, اس قسم کے باتوں کے بت تراشنے والے فیصلہ سازوں کو یہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ ان کے گند کا بھی دفاع کرتے ہیں. ناظرین اکرام, دوسری جانب علی امین گنڈا پور سے ان کو بہت ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. کل چودھری پرویز الہی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. پھر اس کے بعد یہ رات کو فضل الرحمان کو منانے دوبارہ ایک پورا وفد لے کر گئے, جس میں رانا ثناءاللہ, ایاز صادق, احسن اقبال, سعد رفیق, یوسف رضا گیلانی, صادق سنجرانی, خالد مقصی, علیم خان, صالح حسین وغیرہ تھے. لیکن فضل الرحمان مانے نہیں ہیں. اب باہر آ کر رانا ثناءاللہ نے یہ بات ضرور کہی کہ فضل الرحمان کی کچھ باتیں جائز ہیں, ہم ان کو قیادت کے سامنے رکھیں گے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پریشانی ان کے چہروں سے عیاں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب ایک صوبے کی حکومت ہے. تحریک انصاف وفاق میں بہت بڑی اپوزیشن کے طور پر آ چکی ہے, پنجاب میں بہت بڑی اپوزیشن ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے, ان کا وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہی انہیں سوموار کے دن عمران خان کو بھی ملنا ہے, اور عمران خان سے ہدایات لینے کے بعد وہ کابینہ کا اعلان بھی کریں گے. دوسری جانب مریم نواز کو حلف اٹھائے کتنے دن ہوئے؟ آپ نے انہوں نے تقریر کی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ہوتا ہے ویژن. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ تقریریں سبھی کی خوبصورت ہوتی ہیں اس ملک میں, باتیں سبھی کی خوبصورت ہوتی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ عملاً کیا کرتے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مریم نواز کہتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے. مریم نواز کی کابینہ ابھی تک نہیں بن سکی, یعنی آپ اس سے ان کے ہوم ورک کا اندازہ لگا لیجئے. دوسری جانب 9 مئی کے واقعات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی عبوری ضمانت کا معاملہ تھا. اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ عمران خان ان الزامات کے مرکزی ملزم ہیں. یعنی لاہور میں یہ واقعات ہو رہے تھے جبکہ عمران خان اسلام آباد میں حراست میں تھے نیب کی, تو عمران خان کیسے مرکزی ملزم ہو گئے. دوسری جانب ایک خبر انصار عباسی نے دی نیوز اور جنگ میں دی ہے. کہتے ہیں کہ نگران حکومت کا 9 مئی کی تحقیقات پر بات کرنے سے گریز. ہوا یہ تھا کہ انوار الحق کاکڑ جیسے سارے ٹاؤٹ محض اپنے نمبر بنانے, اپنی وفاداری ثابت کرنے اور اگلی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں ہیں. انہوں نے وزیروں کی کمیٹی بنائی جو تحقیقات کرے گی اور بتائے گی کہ 9 مئی کیوں ہوا. آپ کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے عوام کا؟ شہباز شریف حکومت تھی, وہ کرتی نا. اب پھر وہ آ رہے ہیں, وہ کر کے دیکھیں آپ کون ہوتے ہیں. اب انہوں نے کمیٹی تو بنا دی
اور انہوں نے چند ہفتوں کے اندر کام کرنا تھا، لیکن اس کے بعد 8 فروری ہو گیا، اور 8 فروری کو لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کے بعد ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ جس طرح سے فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، اب کمیٹی تو بن گئی، کمیٹی اپنی تحقیقات بھی دے دے گی، لیکن اب آپ عمران خان یا باقی چیزوں کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ دوسری جانب ناظرین کرام، عمران ریاض کا آج کیس تھا اینٹی کرپشن جج کے سامنے، اچھی خاصی تو تکرار ہوئی۔ جج نے کہا کہ میں نے پروسیکیوشن کو بہت وقت دیا، اب میں مزید وقت نہیں دوں گا۔ انہوں نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کے حکام کو مہلت دے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیسز بنا کے لوگوں کی تضحیق کی جاتی ہے، اس میں خواہ کوئی جان نہ ہو، ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکتا ہو، میٹر یہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چپ کروایا جائے، آوازیں بند کروائی جائیں، ورنہ ان کے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔